شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے جس کی اسمیل سے نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے، بس ہلکی سی اسمیل آئے گی، یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ کھانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو، اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں۔ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں بہت بیماری ہے۔ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ، غلیں بڑی بھی ہوں گی، جیسے مرد پر عورت کا حق ہے پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اس میں صبر کرتی ہیں میاں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہ بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ، تمہارے ساتھ رہنے والی۔ آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو، اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو، کوئی دوسرا ہو، ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے، اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے، تو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا؟ اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو، نہیں، آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے۔ آتے نہیں ایسے ایسے عظیم لوگ ہیں نا، نہاتا میں تیری بیوی کیسے پڑتا، وہ بیچاری آدھی اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، بڑی اسمیل آتی تھی، 1.5 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی، دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی، 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی۔ اس ساس نے بولا، میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم، تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے، تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے۔ آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا، بدبو سنگھا رہے ہو یار تم، اپنی پسینے کی بدبو، اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے۔ بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں۔ اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو، اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے، کتنی بدبو آئے گی اس سے۔ ایک اور اہم ترین بات، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد، یعنی قضاء حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد، سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے۔ ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، جسم نہیں ہے، سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو۔ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا، تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے۔ دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے، پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں۔ اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے، تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تھوڑا سا یوں رہو بھائی، وہاں رہ کے بات کر لو۔ کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے، تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار۔ ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے، منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا، لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ ناراض ہو جات کر رہے ہیں، تھوک آ رہا ہے منہ پہ، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو۔ ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے، ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لیں۔ ایک مزدور کام کرتا تھا، گٹکے کھاتا، اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا تھا، میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے، وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب، میرا عزت دے رہے ہیں مجھے۔ ایک دن میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے، پیسے میں خرچ کروں گا۔ اتنا بڑا دل بھائی، بڑا دل نہیں، کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے، یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے، یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ پھر بھی نہیں کیے اس نے، پھر بھی نہیں کیے۔ تو اس کا بہت اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، دانت جب گندے ہوتے ہیں، لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، صبح اٹھتے مسواک، پھر نماز سے پہلے مسواک، رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی، پتہ چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ اسمیل آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید نفرت تھی نا بدبو سے، آپ نے حضرت زینب کے گھر شہد پیا، عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے تو ان کو تھوڑا جیسے سوکھروں میں ایک ہوتی ہے، آ رہے ہیں ان کی باری میں، تو آپ کی طبیعت تو وہاں زیادہ مائل ہوگی، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ ابھی کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی کہ میرے منہ سے اسمیل کیوں آئی، تو آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں، کیونکہ آپ سمجھے شاید شہد کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے، حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی، یعنی بدبو نہیں تھی، اسمیل تو تھی، بدبو نہیں تھی۔ تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، لما تحرم ما احل اللہ لک،
جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے. تو حلال ہی رہے گا، شہد میں بدبو تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلا ہمارے نبی کو بدبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کہا کسی اور کو اگر محسوس ہو رہی ہے تو بس شہد کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام. نفرت تھی. تو اسلام میں خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ بدبو کے بعد خوشبو. بعض کم وقت کیا کرتے ہیں، بدبو باقی رکھتے ہیں، اس بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو کا اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اور کیچڑ بنا دیا یار آپ نے. نہیں کریں گے اسپرے کر کے. میں نے اس کا بہت سخت، میرے گھر میں اگر کہیں بدبو آ رہی ہو میں نے سختی سے منع کیا اسپرے نہیں کرنا. وہ بدبو برداشت کر لیں گے بھائی، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے تو کیا کرے آدمی، لیکن یہ اس کو چھپانے کے لیے جو اسپرے ہم سے نہیں ہوتا بھائی. یہ ختم ہو جائے گا نا. ابھی احساس تو ہے کہ یار اس کو ختم کرو کسی طریقے سے، ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. اس لیے اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کرو اور آپ کہہ دو میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا. اتنا کافی نہیں ہے، اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی. آپ جب عمل کرو تو آپ کہو کہ میں عمل سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کے تمام آپشن بند. پھر بھی اگر تکلیف پہنچ جائے پھر انسان معذرت بھی کرے، سوری بھی کرے، پھر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سب کچھ ہو رہا ہے، بندے مر رہے ہیں اور آپ آخر میں سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لو. آئندہ اس چیز کا ہمیں کرنا چاہیے. تو خیر میں اپنی بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اسلام انسانیت کا درس سکھاتا ہے، لیکن آج ہماری مذہبی رسومات اس میں انسانیت ختم. جلسوں میں روڈ بلاک ہو رہے ہیں اور 40ویں کی چھٹی اور تیجے کی چھٹی اور جی آج چہلم ہے اس کی چھٹی. آپ کے فون کیا ہو گیا، وہ نیٹ ورک ہی بند ہوا ہے. ملیشیا سے ہمارے جاننے والے تاجر آئے، 10 محرم چل رہا تھا، آتے ہی ان کی میٹنگ تھی تجارت کی. کہہ رہے ہیں یار عجیب مصیبت ہے یار، کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، جس میٹنگ میں فون کرنا ہے فون ہی بند. میں نے کہا بند کیونکہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی شہید کیا تھا ان کو، خدا نخواستہ اور ہمیں سزا مل، ہم تو ان کی شہادت پہ غمزدہ ہیں. ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دو؟ لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں بھی عذاب، محرم میں بھی، پھر چہلم کے الگ مسائل ہیں. تو حکومت پہ دباؤ ڈالو. یہ ساری چیزیں انڈور ہوں گی، روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. روڈ چلنے کے لیے بس، اور کوئی کام نہیں ہوگا روڈ کے اوپر چلنے کے لیے، ٹریفک کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن لوگ بھی دباؤ نہیں ڈالتے، بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے مذہب، وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہے مذہب، وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.